ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے۔ عشق نبی کا جام پی کے جو سرسار ہے، جیت ہے انہی کی دیکھ ان کے گلے میں ہار ہے۔ آئیے بلا تاخیر حضرت علامہ و مولانا شاہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ مدد ذل العالی کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جام محبت پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت کے گونج میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جب نظر کے سامنے طیبہ کا منظر آ گیا، جب نظر کے سامنے طیبہ کا منظر آ گیا، یوں لگا جیسے کہ دل سینے سے باہر آ گیا۔ جب نظر کے سامنے طیبہ کا منظر آ گیا، یوں لگا جیسے کہ دل سینے سے باہر آ گیا۔ ڈھونڈ کر آیا تصور میں مدینے کا خیال، تو میری آنکھوں کے جزیرے میں سمندر آ گیا۔ ڈھونڈ کر آیا تصور میں مدینے کا خیال، میری آنکھوں کے جزیرے میں سمندر آ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی بلندی دیکھنے آیا تھا وہ، اعلیٰ حضرت کی بلندی دیکھنے آیا تھا وہ، چھت پہ آنا تھا اسے زینے پہ چکر آ گیا۔ چھت پہ آنا تھا اسے زینے پہ چکر آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آئیے ہم رات مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیان چوکا باز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادہ الجود والکرم والہ الکرام اجمعین وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے۔ اس احاطے کا معنی گھیرنا، اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں لے لینا۔ تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے علم کو ایسا گھیرے کہ وہ علم الہی، اللہ کا جو علم ہے وہ اس کے کنٹرول اور قابو میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے، الا بما شاء، مگر اللہ جتنا چاہے، مگر اللہ جتنا چاہے۔ آیت الکرسی کی یہ ایک مختصر سے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیے مبارکہ میں اپنے اور اپنی مخلوق کے تمام علوم کا راز کھول دیا۔ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے علم کا احاطہ کرے۔ اب احاطے کا معنی یہ ہو
کہ اس احاطے میں، اس دائرے میں جتنے ہیں وہ سب کے سب، وہ ساری معلومات اسے حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں، یہ مسجد ایک احاطہ ہے، ایک دائرہ، یہ مسجد کی 4 دیواری یہ ایک احاطہ ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب محاط ہیں، یہ سب کے سب محاط۔ اب جب ہم اندر ہیں تو ہمیں اس کی ہر چیز نظر بھی آ سکتی ہے، ہمیں معلوم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم نے ان ساری چیزوں کا، یعنی کہ مسجد نے 4 جانب سے احاطہ کیا۔ اب مسجد کے اندر ہوگا، وہ مسجد کی ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اگرچہ نہ پتا ہو۔ مثال کے طور پر یہ تختی لگی ہے گنبد خضرا کی، اس کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں ہٹا کر دیکھ تو سکتا ہوں، میں دیکھ تو سکتا ہوں۔ اگر کوئی چیز اندر اس کباٹ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، حالانکہ مجھے پتا ہے اندر مشینیں رکھی ہوئی، لیکن مان لیجئے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، کوئی نیا بندہ آیا، نہیں پتا کہ اس کباٹ کے اندر کیا ہے، وہ سوچ رہا ہو سکتا ہے اس کے اندر منہ مبارک رکھے ہوں گے، پیٹی میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، کباٹ ہے ہاں بند کر کے رکھے ہوں گے، ادھر بھی پیٹی ہو سکتا ہے اس میں منہ مبارک رکھے ہوں، ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی میں ہے، لیکن اس کا گمان ادھر کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے اس میں تولیے، ٹوال، کپڑا، یہ وہ فلاں ڈھکاں سب رکھا ہو، سامان رکھا ہو مسجد کا، یہ سارا اس کا گمان تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اگر وہ کھول لے تو پتہ چل جائے گا، وہ مشین رکھی ہوئی ہے، ایمپلیفائر رکھا ہوا ہے، پتہ چل گیا۔ تو جب تک یہ احاطے والے یہ سارے جان سکتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو مسجد سے باہر اور پھر وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کر لے، وہ سب جان لے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون تقریر کر رہا ہے، اس کباٹ کے اندر کیا ہے، اس کباٹ کے اندر کیا ہے، کتنے قرآن رکھے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو جان لے تو کہتے ہیں کہ یہ کمال کی بات ہوگی، یہ کمال کی بات ہوگی، اندر آ کر آپ جان سکتے ہیں، لیکن کوئی باہر ہی سے جان لے تو پھر یہ کمال ہوگا۔ اللہ فرماتا میری کائنات بڑی وسیع و عریض ہے جسے میں نے گھیرا ہوا ہے، میری کرسی اتنی بڑی کہ وسیع کرسی یہو السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کا احاطہ کیا، اسے گھیر رکھا ہے، اللہ کی کرسی اتنی وسیع کہ زمین و آسمان اس کے گھیرے میں ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ اللہ کے سارے علوم پر کنٹرول حاصل کر لے تو اسے اللہ سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ تو معاذاللہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے علم سے آگے بڑھے، تو اللہ نے اسی کی نفی فرمائی، لا یحیطون، یہ نہیں فرمایا لا یعلمون، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا یعلمون من علمہ بشیء یا بشیء من علمہ، لا یعلمون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ یاد رکھیں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے علم کو کوئی نہیں جانتا، لا یعلمون نہیں، لا یحیطون، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ احاطہ بہت تفصیلی چیز ہے، احاطہ بہت تفصیلی چیز، اجمالی اشیاء کا تو علم ہو سکتا ہے، آپ کو میں نے بتایا نا کہ مسجد کی ساری چیزوں کا علم، ٹھیک ہے، آپ بڑا ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں مسجد کی ہر چیز کا علم ہو گیا، لیکن میں کہوں گا اب بھی نہیں ہوا، مسجد میں بیٹھ کر بھی میں وہ چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو کر مر جائیں گے تب بھی مسجد کی ان چیزوں کے بارے میں نہ جان سکیں گے۔ آپ کہیں گے ایسی تو کون سی چیز کہ آپ دعویٰ کریں ایک بچہ بوڑھا ہو کر مر جائے گا تب بھی اس مسجد کی اس چیز کو نہیں جان سکتا،
میں کہتا ہوں یہ دریا آپ نے بچھائی ہیں، یہ قالین، اس میں کتنے ذرے ہیں، یہ کتنے ریشوں سے بنی، کتنے ذرے، آپ نے ہاتھ لگایا تو ایک ذرہ ہاتھ میں آیا۔ اس پوری مسجد کی قالینوں میں کتنے ذرے ہیں؟ آپ کبھی مجھے گن کر بتا دیجئے گا، بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پتا کیا چلا، مسجد میں ہیں، بیٹھے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد کی ایک چیز ایسی کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، کتنے ذرے ہیں اس دری میں ہمیں نہیں پتا۔ دریک سے ہٹ کر آگے آئیں، اس مسجد میں کتنی اینٹیں لگی آپ کو نہیں پتا، کتنی اینٹیں لگی۔ اب یہ تو بہت بڑی بات ہے، جس نے تعمیر کی ہوگی اگر ان میں سے کوئی موجود ہوگا تو کہے گا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے اس مسجد میں اتنی ٹرک یا اتنی گنتی کی اینٹیں لگی تھی اس مسجد کی تعمیر میں۔ تو پھر ایک سوال اور، ایک اینٹ کتنے ذروں سے بنی؟ ٹوٹل اینٹوں کے ذرے کتنے ہیں؟ اب آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں، آ جائیں نا، اپنے اندر آ جائیں، اپنے ذات میں آئیں۔ آپ نے آج تک اپنے بالوں کی تعداد معلوم نہیں کی، آپ کے سر پر کتنے بال، آپ کے پورے بدن پر کتنے بال آپ نے کبھی گنتی نہیں کی، گنیے گا کبھی، کبھی گنتی کر کے دیکھیے، ہاں تھک جائیں گے۔ لیکن یہ تو بال پھر بھی اگر کوئی بندہ چاہے تو منڈالے اور گننا شروع کرے، گن لے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کے بال، آپ کا جسم، آپ کی چمڑی کتنے ذروں کو جوڑ کر بنائی گئی۔ بھائی ایک ذرہ مل کر چمڑی بنی ہے تو کتنے ذرے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر سائنسداں بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنے ذرے۔ یہ تو ابھی چمڑی پر تھے، خون کے کتنے ذرے، خلیات کے کتنے ذرے، آپ کا جگر، آپ کا دل، آپ کی آنتیں، آپ کی ہڈیاں کتنے ذروں سے بنی آپ کو نہیں پتا۔ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، اپنے بارے میں معلوم نہیں۔ اب یہ ساری تفصیل پتہ یہ چلا، یہ سارا علم اللہ کا علم ہے، ان کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر بائی چانس کسی نے گن لیا، سائنس ترقی کرے، ہڈیوں کے ذروں کو گن لے، تو میں کہوں گا آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے ذرات گن کے بتا۔ یہ علم، یہ صرف اللہ کا علم، اور وہ ذرات کیا گنے گا، وہ انسان نہیں گن سکتا۔ آدم سے لے کر قیامت بھی چھوڑ دیجئے، آج تک کتنے پیدا ہوئے، کتنے مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ سائنس کتنی ترقی کر لے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ پتا چلا اللہ اسی کی نفی فرما رہا ہے، اللہ کے علم پر کوئی قابو اور کنٹرول نہیں پا سکتا۔ اور یہ قابو اور کنٹرول کیسا ہوگا؟ اللہ نے جو نفی فرمائی، انکار فرمایا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایسا نہیں جو اس کے علم پر قادر ہو جائے، قابض ہو جائے۔ کہتے یہ احاطہ کیسا؟ مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو، میرے پاس تو نہیں ہے، مسجد والوں نے انتظام کیا ہوا ہے، لیکن مسجد والوں نے مجھے دیا، میں نے آپ میں سے کسی کو دے دیا، یا یوں سمجھے مسجد والوں نے مجھے دے دیا، کیا آج جو نیاز بٹنے والی ہے نا، وہ نیاز مجھے دی کہ حضرت آپ ہی تقسیم کیجئے، یہ ہم نے آپ کو دی، آپ کو جو کرنا ہو کیجئے۔ اب جب مسجد والوں نے مجھے دے دی نا، نیاز کے ڈبے مجھے پکڑا دیے کہ بھئی آپ کے، آپ کو آپ لے جانا چاہے لے جائیں، بانٹنا چاہے بانٹیں، کھانا چاہے کھائیں، پھینکنا چاہے پھینک، آپ کو جو کرنا ہو کیجئے، ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب جب مجھے دے دیا تو اب مجھے سب پتا ہے اس میں کیا نیاز ہے، کیا نیاز ہے، کتنی ہے، اور پھر میرے کنٹرول میں ہے، تو میں پورا باکس میں نے رکشہ میں رکھا، لے کر چلا، نو ساری، میں نے ایک بھی نہیں بانٹی۔ یہ بچے دیکھتے رہ گئے، مولانا کیسے لالچی ہے، سب لے گئے، کچھ بھی نہیں بانٹا، سب لے گئے۔ یہ کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ میرے کنٹرول میں تھی۔ اچھا میں نے نہیں لیا، لیکن میں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا، 2-4 کھا لی، باقی سب بٹوا دی، تو میری مرضی تھی، میری مرضی تھی، میں جو کرنا چاہتا کرتا۔
میں نے یہاں نہ بانٹ کر میں نے محلے میں بٹوا دی، جاؤ محلے میں بانٹ کے آؤ، یہاں مت دینا، ایک بھی مت دینا، اس لیے کہ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، سب بات کرتے رہتے، اس لیے ایک بھی مت دو ان کو۔ میں نے محلے میں بٹوا دی، میری مرضی تھی، میرے کنٹرول اور قابو میں تھی، تو میں نے جو چاہا کیا۔ رب فرماتا ہے میرے علم پر ایسا کنٹرول، ایسا قابو کسی کا نہیں، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اسے گھیر نہیں سکتا، کسی کے کنٹرول و قابو و قبضے میں نہیں، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے، مگر جتنا اللہ چاہے۔ مطلب یہ کہ صرف نفی نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، اللہ فرماتا میں جتنا چاہتا ہوں اپنے بندوں کو دے دیتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، میری مرضی، میرا کنٹرول، میرا قبضہ۔ اب جب اللہ فرماتا میرا قبضہ، میرا کنٹرول اور میرا ہے، کسی اور کا نہیں، کسی کے باپ کا نہیں، تو میں جسے دوں اور جتنا دوں، تیرے پیٹ میں کیا دکھتا ہے، جسے چاہوں جسے دے دوں۔ اب اللہ فرمایا اللہ بما شاء، مگر اللہ جتنا چاہے، تو اللہ نے ہر ایک کو دیا، اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات کو عطا فرمایا، تھوڑا بھی دیا ہے، زیادہ بھی دیا، بہت زیادہ بھی دیا، بہت زیادہ بھی دیا، بہت 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 زیادہ بھی دیا۔ اب یہ کوئی میجر ٹیپ بھی نہیں ہے، کوئی گرام وغیرہ بھی نہیں کہ جس سے ہم ہر ایک کا علم ناپ لیں، وزن کر لیں کس کو کتنا دیا، ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایسی چیز نہ ناپی جا سکے نہ وزن کی جا سکے، کچھ بھی نہیں، لیکن رب فرماتا میں جسے جتنا چاہوں دے دوں۔ اب سوچنے والی بات، اللہ کتنا دیتا ہے، اللہ کتنا دیتا ہے۔ اب اللہ کی مخلوق میں اللہ کچھ لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں انہیں تھوڑا علم دیتا ہے، اور ان سے بڑھ کر اولیاء ہیں تو اولیاء کو ان سے زیادہ دیا، اولیاء سے بڑھ کر انبیاء تو انبیاء کو ان سے زیادہ، انبیاء سے بڑھ کر سید الانبیاء والمرسلین تو انہیں سب سے زیادہ، لیکن ان سے زیادہ اللہ کا علم ہے۔ اب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھیں کہ اللہ کا اور رسول اللہ کا اور مخلوق کا علم کتنا، تو پھر اعلیٰ حضرت جواب دیں گے، اعلیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، مان لو، تشبیہ دینا مراد نہیں، مثال دینا، تشبیہ نہیں، کہ اللہ کا علم اتنا، اس لیے کہ سمندر بھی تو محدود ہے، سمندر بھی تو محدود ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک کا سمندر، لیکن اللہ کے یہاں تو حد ہی نہیں، وہ تو لامحدود، وہ تو الی غیر النہایہ، کوئی حد یہاں وہاں کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی سوال نہیں، وہ تو لامحدود، اس کا علم لامحدود، الی غیر النہایہ، کوئی حد آتی ہی نہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے بغیر تشبیہ کے، سمجھ لو، مان لو کہ اگر اللہ کا علم سمندر ہے، اگر اللہ کا علم سمندر، تو اللہ کے علم کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اس سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، سمندر کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، یعنی ایک قطرہ، اس ایک قطرے کے کروڑ حصے کرو، پھر وہ جو ایک حصہ آیا، کہتے رسول کا علم اتنا ہے، رسول کا علم اتنا، کہتے ہیں بہت کم ہے، بہت تھوڑا سا دیا اللہ نے، بہت تھوڑا دیا، کہتے کتنا تھوڑا دیا، کہتے رسول کے مقابلے میں ساری مخلوقات کا علم، سارے انبیاء مرسلین، تمام فرشتے، تمام جنات، تمام انسان، ساری کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے جتنا علم دیا، اللہ کے رسول کے علم کے مقابلے رسول اللہ کا علم سمندر ہے، تو ساری مخلوق کا علم ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، اللہ کے رسول کے علم کے مقابلے اللہ کے رسول کا علم سمندر، تو ساری مخلوق کا علم مل کر سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ تو یہ تھوڑا زیادہ یہ نسبتوں کے اعتبار سے ہے، نسبت کے اعتبار سے۔ میں ایک مثال دے دوں، آپ یہ کرسی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں،
اس کرسی سے یہ محراب بڑی ہے کہ نہیں ہے؟ محراب بڑی ہے، لیکن محراب سے مسجد بڑی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو محراب کے مقابلے میں مسجد بڑی، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کرسی سے محراب بہت بڑی ہے، لیکن مسجد کے مقابلے محراب چھوٹی، مسجد بہت بڑی، لیکن محلے کے مقابلے میں مسجد چھوٹی، محلہ بہت بڑا، اور سٹی شہر کے مقابلے میں کہتے محلہ بہت چھوٹا، شہر بہت بڑا، اور اسٹیٹ گجرات کے مقابلے میں سورت سٹی بھی بہت چھوٹی، گجرات بہت بڑا، اور انڈیا کے مقابلے، ہندوستان کے مقابلے کہتے پھر گجرات چھوٹا، ہندوستان بہت بڑا، کہتے دنیا میں، دنیا کے مقابلے، کہتے دنیا کے مقابلے ہندوستان بھی چھوٹا، دنیا بہت بڑی، دنیا بہت بڑی، کہتے اچھا دنیا سب سے بڑی، کہتے نا دنیا سے بڑا سورج ہے، سورج کے مقابلے دنیا چھوٹی۔ اور ایک چیز اور بتاؤں جو اتنی بڑی کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت میں جو میزان عمل ترازو رکھا جائے گا تو اس ترازو کے پلے میں اگر زمین رکھی جائے تو ایک انگوٹھی جتنی ہوگی، ایک تو ہماری، اب آپ سوچیں نا دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی، لیکن اس ترازو کے ایک پلے کے مقابلے ایک انگوٹھی جتنی چھوٹی، اور پھر یہ ساری کائنات، زمین سے بڑھ کر سورج، سورج سے بڑا کہتے افلاک، افلاک سے بڑھ کر عرش و کرسی، عرش و کرسی، اور اوپر چلے جا، کہتے ہیں یہ حدیں ہیں، جہاں جہاں مقابلہ ہوگا وہ نسبتوں کے اعتبار سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو جائے گا۔ اب یہ کرسی سب سے چھوٹی رہ گئی ہماری اس لسٹ میں، یہ کرسی سب سے چھوٹی ہے، لیکن میں کہوں اس کرسی میں اگر یہ کرسی جو ہے کسی اور چیز کے مقابلے میں، گھڑی کے مقابلے میں چھوٹی نہیں، پھر گھڑی کے مقابلے میں کرسی بڑی ہے، کرسی بڑی ہے، مائک کے مقابلے میں کرسی بڑی ہے، تو جو سب سے چھوٹی تھی وہ بھی کسی کے مقابلے میں بڑی ہے، کسی کے مقابلے میں چھوٹی، اور جس کے مقابلے میں چھوٹی تھی وہ بڑا تھا، وہ کسی اور کے مقابلے میں چھوٹا اور بڑا ہے، تو نسبتیں بدلتی گئی، حکم بدلتا گیا۔ تو جب اللہ کا علم ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا رسول کا علم تھوڑا، رسول کا علم جزئی، اور جب مخلوق کی طرف نظر کی تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کا علم کلی، اللہ نے اپنے محبوب کو سارا علم عطا فرمایا، علم کلی عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک مولانا ہے مولوی اشرف علی تھانوی، نام تو سنا ہوگا، کتاب کا نام حفظ الایمان، صفحہ نمبر 8، پیج نمبر 8، وہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا۔ دیکھیں مسئلہ بیان کرنے کا انداز دیکھیں، دریافت طلب امر یہ ہے، یعنی پوچھے جانے والی بات، پوچھنے کے لائق بات یہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا علم غیب ہے، اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، تو کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا علم غیب کلی ہے یا جزئی، کلی ہے یا جزئی؟ کلی کا مطلب ہوتا ہے، میں نے وہ جو مثال دی نا چھوٹے بڑے کی، تو یہ کرسی یہ جزئی ہے کہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مسجد کے اندر کرسی بھی ہے، ممبر بھی ہے، محراب بھی، مائک بھی، کھمبے بھی، گھڑی بھی، پنکھے، لائٹ، سب یہ سب جزیات ہے، تو یہ سب جز ہیں، تھوڑا تھوڑا ہے، مسجد کل ہے، اور محلے میں بہت سے گھر ہیں، اس میں ایک اللہ کا گھر بھی ہے، تو یہ جزئی ہے، محلہ پورے کا پورا کلی، اور پوری سورت سٹی کلی ہے، اس میں آپ کا محلہ ایک چھوٹا سا، یہ جزئی ہے، تو کہتے کلی اور جزئی میں۔ اب وہ مولوی اشرف علی تھانوی کا کہنا یہ ہے، پوچھنے والی بات یہ، اللہ کے رسول کا علم علم غیب یہ کلی ہے یا جزئی؟ کہتے کلی تو ہو نہیں سکتا، خود ہی کہہ دیا کلی تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کلی تو صرف اللہ کا علم، کل علم وہ تو صرف اللہ کی شان ہے، رہا جزئی تھوڑا۔ اب دیکھیں یہاں گڑبڑ ہو گئی بندے سے، یہ بندہ سمجھ نہیں پایا کہ کلی جزئی کہتے کسے ہیں،
کہتے ہیں رہ گئی جزئی تھوڑا علم، کہتے ہیں اس میں حضور کی کیا شان، ایسا علم تو معاذ اللہ ہے نا جانوروں، بچوں اور پاگلوں کو بھی ہے، معاذ اللہ ایسا علم تو اس میں رسول کی کیا خصوصیت، اس میں رسول کی کیا شان، ایسا علم تو پاگلوں، جانوروں اور بچوں کو بھی ہے۔ اب یہ بندہ سمجھا ہی نہیں کہ بھئی یہ جزئی اللہ کے علم کے مقابلے میں ہے، مخلوق کے علم کے مقابلے میں رسول کا علم کلی۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب لا یطلع علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اپنا غیب کسی کو بتاتا نہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے نفی فرما دی، اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اپنا غیب کسی کو بتاتا نہیں، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، جسے پسند کر لے اللہ علم غیب دے دیتا ہے۔ اب کس کو کتنا دیا یہ اللہ جانتا ہے، دینے والا جانے، لینے والا رسول جانے۔ لیکن اگر ہم اگر بالکل نہیں جانتے، اگر ہم بالکل نہیں جانتے تو بھئی عقل کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنا علم، یہ عقل کی بات، لیکن ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے، ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کتنا علم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ یہ سب لگے ہوئے ہیں، ہے نہیں ہے نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اللہ سے بڑھ کر غیب کیا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر غیب کیا ہوگا۔ ایک درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یعنی غیب بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں غیب، ہمارے لیے تو جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، لیکن فرشتوں نے جنت جہنم دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ فرشتوں نے دیکھی ہے نا، فرشتوں تو وہی ہیں، انہوں نے دیکھا۔ لوح و قلم ہمارے لیے غیب ہیں لیکن فرشتے تو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں نے تو دیکھی ہے۔ اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں ہمارے لیے غیب ہو، کسی اور مخلوق کے لیے وہ غیب نہ ہو سکتا ہے اسے پتا ہو، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی کے لیے غیب، کسی کے لیے غیب نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی چیز غیب کیا ہوگی یا رسول اللہ، جو سب سے بڑا غیب جسے کوئی نہیں جانتا، جسے کسی نے دیکھا نہیں، وہ اللہ کی ذات۔ اللہ نے اپنے آپ کو آپ سے نہ چھپایا تو کسی اور کو کیا چھپایا ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کا مطلب چھپا ہوا، اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپا ہوگا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا آپ سے، بس جو چھپانے کی چیز تھی، آج تک کائنات میں اللہ کو کسی نے نہ دیکھا، کسی نے نہ دیکھا، اللہ نے کسی کو دکھایا نہیں، اور جس نے تمنا کی وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں دکھا۔ پہلے تو کسی نے تمنا نہیں کی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ تھے جن کے دل میں خیال آیا کہ اور کسی سے تو بات بھی نہیں کی اللہ نے جیسے مجھ سے کی ہے، تو جب کلام کیا ہے، مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، تو کیوں نہ پھر میں رائی اللہ بھی بن جاؤں، اللہ کا دیکھنے والا بھی۔ تو خواہش کر لی کلام تو سنتا ہی رہتا ہوں، اور اے اللہ تیرا فضل و کرم، تو نے اپنا کلام سنایا لیکن اب دکھا بھی دے۔ تو رب نے کیا فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لا ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہمت ہی نہیں، قوت و طاقت ہی نہیں، ہے نا۔ یہ لن ترانی کا جواب بتا رہا ہے، اے موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے اور کسی نے دیکھا نہیں،
لیکن اپنے محبوب کو دکھا دیا. اچھا تمنا بھی نہیں کی. حضور نے نہیں کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, نہیں, اللہ نے فرمایا محبوب میں دکھانا چاہتا ہوں. حضور نے نہیں عرض کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, نہیں, اللہ فرماتا ہے میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں. محبوب آ جا. تو پھر اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. تو ہمارا ایمان, عقل تو کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا, نہیں پتا, یہ عقل کا فیصلہ. لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ نے اتنا دیا جتنا کسی کو نہ دیا, اتنا دیا. اب ہمارا جو عقیدہ ہے علم غیب کے تعلق سے, آپ کبھی بھی کسی سے بات کریں نا, اکثر لوگ پہلے تو بہت زیادہ اس طرح کی گفتگو چلتی تھی, اور چلتی ہے نا تو پھر لوگ پھنس جاتے ہیں, بات کر کے پھنس جاتے ہیں. پھر مولانا کے پاس آئے تو مولانا کہتے ہیں بھائی تو نے مجھے بھی پھنسا دیا ہے, اس لیے کہ تجھے عقیدہ نہیں پتا تھا اور تو نے ایسا بول دیا جو بات ہے ہی نہیں. تو ہمیں اپنا عقیدہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہمارا عقیدہ. اچھا جہاں بھی بندے کو نہ پتا ہو نا وہ زیادہ بولے ہی نہیں, پھر خاموش رہنے میں بہتری. بلکہ سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں بلا عذر شرعی ان سے بحث و مباحثہ ہی نہیں کرنا چاہیے. عوام کے لیے تو زہر قاتل ہے, کرنا ہی بات ہی نہ کرے. اعلیٰ فرماتے بات وہ کرے جو اچھے سے علم رکھتا ہو, سارا علم رکھتا ہو, داؤں پیچ پینترے جانتا ہو, داؤں پیچ جانتا ہو, اور اسے اپنے اوپر اعتماد اور یقین ہو اپنے عقیدے پر, تب جا کر بحث کرے. پھر فرماتے ہیں علماء کو بھی ایسے ہی اپنا سر اوکھلی میں نہیں ڈالنا چاہیے. علماء کو بھی ایسے ہی اس جنگل میں داخل نہیں ہونا چاہیے جہاں بھیڑیے رہتے ہیں, پتہ نہیں کب کس کا ایمان وہ سلب کر جائے. شک میں ڈال سکتے ہیں, تو جانا ہی نہیں چاہیے. ہاں اعلیٰ فرماتے اگر عذر شرعی ہو, بندہ مجبور کہ اب بحث کرنی ہی پڑے گی, تب جا کر کرے. ہمارا حال تو ہے کہ ہمیں خود ہی پہنچ جاتے ہیں مولانا آپ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہو, آپ کیا کہتے ہو, ارے وہ جو کہتا ہوگا تو رہنے تو تیرے گھر میں, تو اپنا عقیدہ سنبھال. اب ایک بندہ جو ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ڈائریکٹ آج کل کے جنہیں علم نہیں, اعلیٰ حضرت سے وہ سیکھیں. اعلیٰ حضرت کفر کا فتویٰ لگانے میں بڑی احتیاط برتتے تھے. آج کل تو آپ کو دیکھ لیا, ہاں یہ شادی میں ہیں, یہ دیکھے وہ لڑکا تو جو بارات آئی تھی وہ لڑکا تو دیوبندی ہے, میں پہچانتا ہوں وہ دیوبندی ہے. گئے آپ کو, اب آپ ایمان سے خارج, آپ اس شادی میں گئے ایمان سے گئے. ابے تو نے ابھی پڑھا کہاں ہے, علم نہیں, اور آ گیا بات کرنے, علم سے خارج. نکاح بھی کرو, تجدید ایمان, توبہ, یہ کرو وہ کرو. بے اعلیٰ حضرت کو پڑھ, اعلیٰ حضرت کیا فرما. اچھا دعویٰ یہ کہ ہم پکے سنی, اعلیٰ حضرت کے ماننے والے, مسلک اعلیٰ حضرت, تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے ہی نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے ہی نہیں. اگر تو نے دیکھا تو کیا تو نے دیکھا کہ انہیں بھی پتا ہے کہ نہیں پتا کہ وہ آنے والا کون ہے. بھئی آپ کے سورت کے محلے میں, آپ کے محلے میں یہاں ایک بارات آئی, اب سارے لوگ شریک ہیں, مولانا نکاح پڑھانے پہنچے ہوئے ہیں اور نکاح پڑھا رہے ہیں. اب وہ رہنے والا کہیں اور کا ہے, کہیں اور سے, بھروچ سے آئی ہے بارات یا احمد آباد سے آئی ہے. آپ نے پوچھا بھئی سننی ہے نا, انہوں نے کہا بالکل سننی ہے. آپ نے نکاح پڑھا دیا. دوسرے دن آپ پر فتوے, انہوں نے نکاح پڑھایا ہے, یہ کافر ہو گئے, دیوبندی کا نکاح پڑھا دیا. ابے پوچھ تو صحیح امام کو, اور امام کو آپ نے تحقیق کی تھی تو کیا شریعت نے ان پر نافذ کیا کہ تحقیق کرو؟ پہلے اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر پڑھ, پتا چلے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہی نہیں. کچھ لوگ بڑے صوفی بنتے, کٹر سنی. کٹر سنیت یہ نہیں ہے. یہ پہنچے دعوت میں, میں مثال کو, میں تو نوساری سے آتا ہوں, آپ کو میں جانتا نہیں.
اب میں آپ نے کسی نے میری دعوت کر لی، حالانکہ صورت والے اکثر زیادہ تر دعوت کرتے نہیں ہیں، لیکن مان لیجئے کہ آپ نے کر لی، آپ نے کر لی. اب آپ جو ہیں، یہ تو میرا تجربہ بتا رہا ہوں ایک بات ہے، لیکن اگر کر لی، میں پہنچ گیا آپ کے گھر کھانے، ہے نا بھئی، پروگرام والوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں، اب میں پہنچا، اچھا وہ بندہ بھی سنی ہے، یہ نہیں کہ دیوبندی، وہ سنی بندہ، میں کھانے پہنچا، میرے ساتھ انہوں نے کسی اور کو بھی دعوت دی تھی، یہ ایسے نہ ہو، لیکن میں صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بھائی کو بھی میرے ساتھ دعوت، آپ بھی آ جائیں کھانے. اب یہ بھی پہنچ گئے، میں کھانے بیٹھا، سامنے مٹن چکن. اب یہ حضرت پوچھنے لگے کس کی دکان سے خرید کر لائے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں مہمان گئے چپ چاپ کھا لو. اعلی حضرت فرماتے ہیں پوچھ کر تو تم یعنی میزبان کی توہین کر رہے ہو. تمہیں شریعت نے مکلف ہی نہیں بنایا کہ تم سوال کرو گوشت کہاں سے خرید کر لائے. تم صرف یہ دیکھو کہ بندہ جس نے دعوت دی وہ سنی ہے، سنی کھلا رہا ہے، کھا لو بسم اللہ بول کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہیں، جا رہے ہیں، جنگل میں ایک گڈھا آیا، پانی بھرا ہوا تھا، حوض جیسا بنا ہوا تھا، پانی بھرا ہوا تھا. اب حضرت عمر پہنچے، پانی مل گیا. بھئی وہاں پانی ملنا تو بہت بڑی بات تھی، پانی مل گیا، چلو پیتے ہیں. جلدی سے سارے لوگ پہنچے تو ساتھ میں حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں. حضرت عمرو بن عاص وہ پوچھ رہے ہیں، وہاں ایک آدمی تھا، اس آدمی سے پوچھتے ہیں صاحب حوض، اے حوض والے، تیرے اس حوض پر درندے پانی پینے آتے ہیں؟ درندے آتے ہیں؟ اب یعنی وہ سوال کیا کر رہے ہیں حضرت عمرو بن عاص کہ بھئی تمہارے اس حوض پر چھوٹا سا گڈھا ہے، اس میں پانی جمع ہے، تو یہاں شیر، کتا، ہاتھی، ہرن، یہ سارے جو جانور ہیں وہ پانی پینے آتے ہیں. تو حضرت عمر فوراً کہتے ہیں اے صاحب حوض مت بتانا، خاموش، مت بتانا، مت بول، وہ آتے ہوں کہ نہ آتے ہوں، ہم کو کیا، ہم پانی استعمال کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک یقین سے نجاست نہ پتا ہو، نجاست کا حکم نہیں. اب آپ راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی، لوگ اتنا، آپ کے صورت سے ایک بندہ اتنا سوال کرتا، وہ فون کر کر کے سوال کرتا رہتا، وہ گاڑی سے چھینٹے اڑ گئے، اگر اس سے یہ ہوا ہے نا، وہ ٹائر تو گوبر میں بھی گھما ہوگا، راستے پر گوبر بھی گرا، اس پر بھی گھما ہوگا، پھر اس سے میرے کپڑوں پر چھینٹے اڑے تو کیا حکم؟ میں نے کہا پاک. وہ گوبر پاک ہے؟ میں نے کہا گوبر ناپاک ہے، لیکن اڑنے والے چھینٹے پاک. تو جب تک یقین نہ ہو کہ نجیس و ناپاک ہے، پاک ہے. تو یہ کہنے کی بات یہ کہ اگر وہ آیا تھا بارات لے کر، آپ نے، امام صاحب نے پوچھ لیا سنی، انہوں نے کہا سنی، بات ختم ہو گئی. امام صاحب نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی. ویسے تو پوچھنا بھی ضروری نہیں تھا، مسلمان دکھ رہا ہے نا، بس ظاہر مسلمان لگ رہا ہے، لیکن ہم احتیاطاً پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی سنی ہے؟ کہاں سنی ہے؟ چلو پڑھا دیا. اب کوئی کہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ شریعت نے مکلف ہی نہیں بنایا، شریعت نے مجھے مکلف ہی نہیں کیا تحقیق کرنے کا. اب آپ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے فتاوی رضویہ میں جا کر، اگر کسی عالم نے نہ جانتے ہوئے کسی دیوبندی کا نکاح پڑھا دیا تو اس پر کیا حکم؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اس پر کچھ بھی نہیں، اس پر کچھ بھی نہیں، نہ توبہ، نہ تجدید ایمان، نہ تجدید نکاح، نہ تجدید بیعت، بلکہ اس پر تو اعلان یا توبہ بھی نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہ میں نے غلطی سے پڑھا دیا تھا، کہتے وہ بھی اس پر نہیں ہے، یہ اعلان کرنا بھی اس پر نہیں. اور آج کل لوگ چڑھ بیٹھتے ہیں اعلان کرو، مسجد میں جا کر اعلان کرو. بے تھوڑا سمجھ، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اعلیٰ حضرت کو بدنام کر دیا لوگوں نے. بہرحال میں یہ عقیدے پر تھا نا، علم غیب کا عقیدہ. تو علم غیب کے عقیدے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پہلے سے سب کچھ پتا تھا، اللہ کے رسول کو پہلے سے سارا علم غیب، کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی حدیث آ جائے، اللہ کے رسول نے یہاں کہا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا،
تو کہتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کب ہے کہ پہلے سے سب پتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ اللہ نے تھوڑا تھوڑا علم عطا فرمایا، تھوڑا تھوڑا عطا فرمایا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کتنا تھا؟ وہ تھوڑا تھوڑا کتنا؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، قرآن سکھا دیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی، اب قرآن سکھایا تو سوال یہ کہ قرآن ہے کیا؟ 30 پارے ہی تو ہیں، 30 پارے سکھائیں، 514 رکوع سکھائیں، وہ کچھ زیادہ نہیں سکھایا، 30 پارے ہی سکھائے، کچھ زیادہ سکھایا نہیں نا، صرف 30 پارے سکھائے۔ ہاں لیکن اللہ سے پوچھو اے اللہ تو نے 30 پارے یہ قرآن سکھایا تو قرآن میں کتنا سکھایا؟ رب فرماتا ہے قرآن تبیانا لکل شیء، قرآن ہر شے کا، ہر چیز کا روشن بیان، تو میں نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا روشن بیان سکھا دیا۔ یہ قرآن تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر، کوئی سوکھی گیلی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، میں نے ہر چیز اپنے محبوب کو سکھا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج کی آمد، غیب مصطفیٰ، عطائے خدا، تو یہ ہے اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے سکھایا، جو کچھ آپ اللہ نے یہ تھوڑا تھوڑا دیتا گیا، قرآن مکمل، اللہ کے رسول کا علم بھی مکمل، لیکن اللہ نے جیسے جیسے علم دیا ہے رسول نے اس کا اظہار فرمایا۔ آپ پوچھیں حضرت عمر سے، پوچھیں حضرت علی سے، پوچھیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے، پوچھیں صدیق اکبر سے، پوچھیں، ان سب کی روایت۔ کہتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، دیکھیں اللہ کے رسول کا علم، فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد سرکار منبر پر کھڑے ہو گئے، آپ نے تقریر کرنا شروع کی، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ گئے، عصر تک تقریر فرمائی، عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنا سارا فجر سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک سرکار نے بیان کیا۔ اب ان صحابہ سے پوچھو کیا بیان کیا؟ تو ابو بکر و عمر، حضرت حذیفہ ابن یمان، یہ سب بیان کرتے ہیں سرکار نے ہمیں ابتدائے آفرینش سے لے کر، مخلوق کی ابتدا سے لے کر ان کے اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کی ساری خبر بتا دی، یعنی ابتدا بھی بتا دی ہے، ابتدا بھی بتائی، زندگی بھی بتائی اور آخرت بھی بتا دی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں روایتوں میں، کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نے کچھ یاد رکھا، کچھ بھول گئے، جس نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہی ہم میں سب سے بڑا عالم، وہی سب سے بڑا عالم۔ تو صحابہ نے اپنے علم کا اور بڑے عالم کا معیار کیا بنایا؟ اللہ کے رسول نے شروع سے لے کر آخرت تک کے سارے حالات بیان کر دیے، جس نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہ اتنا بڑا عالم۔ گویا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم میں بڑے عالم کا معیار، بلکہ ہمارے علم کا معیار یہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، ہمیں جو بھی علم ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ہر علم حاصل کیا، یہاں تک کہ کوئی حبر الامہ بن گیا تو کوئی باب العلم بن گیا ہے۔ حضرت علی باب العلم ہیں تو عبداللہ ابن عباس حبر الامہ اور رئیس المفسرین بن گئے۔ عبداللہ ابن مسعود، یہ آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا جسے دین سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے
چمکے کہ انہیں صاحب سر رسول کہا جاتا، یہ رازدار رسول ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے سارے حالات بتائے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے نہ پوچھا ہو، میں نے ہر بات پوچھ لی ہے، ہر بات پوچھ لی سوائے ایک سوال کے، وہ سوال یہ کہ میں نے یہ پوچھنا بھول گیا، یہ پوچھنا رہ گیا کہ مسلمان مدینے سے کب نکالے جائیں گے، مسلمان مدینے سے کب نکالے جائیں گے۔ کہتے بس یہ ایک سوال رہ گیا، ورنہ اللہ کے رسول سے میں نے سب پوچھ لیا ہے۔ اب کتنا جانا ہوگا حضرت عمر کا حال یہ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں، ابو بکر صدیق اور عمر کے دور میں جب کسی کا انتقال ہوتا، کوئی وفات پا جاتا تو حضرت عمر وہ آڑ میں چھپ کر دیکھتے کہ جنازے میں آنے والوں میں حذیفہ ابن یمان ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ حذیفہ ابن یمان وہ ہیں کہ جنہیں سب پتا ہے، جنہیں سب پتا، یعنی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ منافق ہے یا نہیں ہے، لیکن حذیفہ ابن یمان کو پتا ہے کہ کون منافق ہے، کون سچا مومن ہے۔ اب اگر حذیفہ ابن یمان بھی ہیں، سمجھ جاؤ مرنے والا سچا مومن ہے، سچا مومن۔ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اب بچ کر رہو بھائی، چلے جاؤ، ہو سکتا ہے مومن نہ ہو۔ تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ ہے کہ نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرما دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ایسے ایسے واقعات بیان کیے، ہم اگر اسے دیکھیں تو غیب کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ غیب کا معنی کیا؟ کہتے تمام علماء مفسرین نے جو غیب کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے ما غاب عنک، جو تم سے چھپا ہو وہ غیب ہے، جو تم سے چھپا ہو وہ غیب۔ تو اب ہم دیکھیں اس تعریف کے تحت ہم اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے سرکار نے کیا کیا چھپا ہوا دیکھ لیا، سرکار نے کیا کیا۔ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے ہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں سلام پھیرا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، اے لوگو، اپنے رکوع سیدھے کیا کرو، اپنے رکوع سیدھے کیا کرو اور اطمینان کے ساتھ کیا کرو، اور یاد رکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، امام مصلی پر کھڑا ہو تو کہاں دیکھتا ہوگا، آگے ہی تو دیکھتا ہوگا۔ پیچھے کن بچوں نے دھمال کی؟ 10 بچے ہیں، لیکن 2 بچے وہ کون جنہوں نے دھمال مستی کی امام کو نہیں پتا۔ سرکار فرماتے ہیں تم یہ دیکھتے ہو اور تمہیں یہ پتا ہے کہ میں آگے دیکھتا ہوں، سنو جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ کھڑے آگے ہیں، نگاہیں آگے، لیکن اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرمائی کہ نگاہیں آگے ہو تب بھی پیچھے نظر آتا ہے، پیچھے نظر آتا ہے۔ تو جو ہمارے پیچھے ہوگا وہ چھپا ہوا تو ہوگا، ہم سے پوشیدہ، یہ بھی غیب ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر غیب یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور صرف رکوع اور سجدے ہی نہیں دیکھتا، تمہارے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع خضوع۔ یہ خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کا نام۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، اب کسی کو نہیں پتا کہ آپ تو آنکھ بند کر کے آنکھ کھول کر بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، نماز پڑھنے ہونٹ ہل رہے ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ آپ کا دماغ گھر میں ہے، آپ کا دماغ دکان پر ہے، آپ کا دماغ بازار میں ہے، آپ کا دماغ کہیں اور ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ بڑے آرام و سکون کے ساتھ اطمینان سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ خشوع خضوع نہیں، اس کا دماغ کہیں اور ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، لیکن دیکھنے والے کو پتا نہ چلا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں آگے کھڑا ہوں لیکن تمہارے رکوع سجدے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، یعنی دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں، دل کی کیفیت دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوالات۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جو ہے باہر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں دفتر آپ نے دکھایا، کتاب دکھائی، کتاب ہے نا، دونوں ہاتھ پیچھے تھے، ایک ہاتھ آگے کیا۔ اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، ہمیں نہیں پتا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ اس دفتر میں، اس کتاب میں اہل جنت کے نام ہیں، اہل جنت کے نام ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ ہیں۔
آخری جنتی تک کا نام، اور پھر آخر میں ٹوٹل بھی مار دیا کتنے جنتی ہیں، ٹوٹل بھی ہے کہ کتنے جنتی۔ پھر آپ نے ایسے کیا تو کتاب غائب ہو گئی، اس لیے کہ اسے غیب سے آئی تھی، آپ نے غیب ہی میں رکھ دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا غیب پر کنٹرول۔ پھر آپ نے دوسری کتاب آگے بڑھائی، جان تو یہ کیا، اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، یہ اہل جہنمیوں کے نام ہیں، اس کتاب میں جہنمیوں کے نام، اور کیسے ان کے اور ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ اور آخری جہنمی تک کا نام آخر میں ٹوٹل بھی موجود ہے، کتنے جہنمی ہیں سب موجود۔ تو پتہ یہ چلا ہم میں سے جتنے جنتی ہیں سرکار ہمیں بھی نام سے جانتے ہیں، ان میں کتنے جہنمی، اللہ کے رسول ان جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے اسے بھی پیچھے کر دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ منافقین بھی تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، اب وہ یہ سوچتے ہیں، باہر جا کر بات کرتے ہیں، باہر بات کرتے ہیں، ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پتا ہے، مجھے وہ پتا، جنت و جہنم تک کے لوگوں کے نام پتا، کتنے جنتی جہنمی، قیامت تک کے لوگ سب کا پتا، اور ہم ان کے بیچ میں ہیں، ان کے درمیان میں، ہمیں تو پہچانتے نہیں، ہمیں پہچانتے نہیں، اور دعویٰ یہ کہ قیامت تک کے لوگوں کا علم۔ سرکار کو پتا چلا، سرکار نے حضرت بلال سے کہا جاؤ سب کو بلاؤ۔ اب سارے لوگوں کو بلایا گیا، سارے جمع ہوئے، سرکار منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام طعنوا فی علمی، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو میرے علم میں تانا مارتے ہیں، میرے علم میں تانا مارتے ہیں کہ سرکار کو نہیں پتا، حضور کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا۔ سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں اس جگہ کھڑے ہو کر آج سب بتا دوں گا۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والد کون؟ یہ صحابی عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ من ابی، سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی منافقت نہیں، سچے پکے عاشق رسول صحابی ہیں، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ چڑھاتے ہیں عبداللہ کا باپ حذافہ نہیں کوئی اور ہے، چڑھاتے ہیں، تو آج سوال کرنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، جو کہیں گے وہی حق ہوگا۔ اب یہ آپ اندازہ کریں یہ کتنا رسکی سوال ہے، یہ سوال کتنا رسکی ہے۔ سرکار کی زبان پر ساری عزتیں ٹکی ہے، سرکار نے کہہ دیا تیرا باپ حذافہ، تو پھر عزت بھی بچ جائے گی، خوش بھی ہو جائیں گے، اور اگر کسی اور کا نام لے لیا تو، کسی اور کا لے لیا تو، اور سرکار نے لیا ولید ابن مغیرہ، قرآن میں اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان فرمائی، قرآن میں 10 برائیاں بیان کی۔ بھائی قرآن تو اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن وہاں جب اپنے محبوب کے دشمن کی بات آئے تو قرآن میں اللہ برائیاں بھی بیان کرتا ہے۔ ہاں ہمیں سکھا دیا کہ تعریفیں بھی اچھی باتیں بھی کرنی ہے، اچھے اخلاق بھی رکھنے ہیں، لیکن جب محبوب کے خلاف بات آ جائے تو پھر برائیاں بھی کرنی ہے۔ یہ قرآن کی سنت، یہ اللہ کی سنت۔ تو اس کے 10 عیب بیان کیے، اور جو آخری تھا نا بعد ذالک زنیم، یہ حرام کی اولاد ہے۔ ولید ابن مغیرہ سے کہا جا رہا ہے یہ حرام کی اولاد ہے، یعنی ان ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ چغل خور بھی ہے، یہ نیکیوں سے روکنے والا بھی ہے، مناع للخیر بھی ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ سارے عیب کے ساتھ ساتھ یہ حرام کی اولاد ہے۔ اب آج تک ولید ابن مغیرہ کو پتا نہیں کہ میں مغیرہ کا بیٹا نہیں کسی اور کا ہوں، آج حضور نے فرمایا تو پتا چلا۔ اب یہ پہنچا ماں کے پاس، ماں سے کہتا ہے ماں سچ سچ بتا، سچ سچ بتا میں کس کی اولاد ہوں، سچ بتانا۔ بیٹا تو میرا لڑکا نہیں، میرا باپ کون؟ ارے مغیرہ تیرا باپ ہے؟ مغیرہ نہیں ماں، نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کافر کو کتنا یقین ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ حضور نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حرامی کہا ہے، حرام کی اولاد کہا، اور اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر جھوٹ تو نہیں ہوگا۔ ماں بتا، سچ بتا۔ تو ماں نے اقرار کیا، ہاں بیٹا
تیرے باپ کی اولاد نہیں. ایک مرتبہ تیرا باپ تو کہیں باہر گیا ہوا تھا, میں نے چرواہے سے منہ کالا کیا, اسی سے تو پیدا ہوا ہے. چرواہے سے میں نے منہ کالا کیا, تو پیدا ہوا. تو پتا چلا جب بیان کرنا ہو کر دیتے. اب یہاں کہتے ہیں انہوں نے رزق کی سوال تو کر لیا, میں نبی یا رسول اللہ میرے والد کون؟ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ, تیرے باپ حذافہ ہیں. بالکل صحیح ہے, پرفیکٹ. اب یہ خوش ہو کر بیٹھ گئے کہ چلو اچھا ہے. وہاں بس ظاہر نعرہ نہیں لگا, لیکن دل میں تو نعرہ لگ گیا تھا. ہاں, دل میں نعرہ لگ گیا کہ ہاں I win, میں جیت گیا. اب کوئی چڑھائے گا نہیں, اور چڑھائے گا تو اللہ کے رسول کے خلاف ہو جائے گا. بات ختم ہو گئی. اب ایک بندہ ایسا منافق بیٹھا ہوا تھا, وہ منافق بندہ وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا. یہ اپنے دل میں اس نے سوچا ہوگا یہ تو دنیا کی بات ہے, بھائی جس کے باپ کا نام ہمیں پتا ہو کہ عبداللہ ابن حذافہ, تو کہہ دیں گے تیرا باپ حذافہ. میں ایسا پوچھوں گا کہ نہ بتا سکے, تو سوال کیا این مقعدی, میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آخرت کا سوال, میرا ٹھکانہ کہاں؟ سرکار فرماتے مقعدک فی النار, تیرا ٹھکانہ جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم. منہ لٹکا کر بیٹھ گیا, لیکن ہمت نہ ہو سکی جو یہ کہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, میں ایسا میں ویسا, میں تہجد گزار, میں کیسے جہنمی؟ نہیں, اگر کہا ہے تو ہے. مان گیا کہ اگر کہہ دیا ہے, اس لیے کہ واقعی ہے. تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے, اس کا کام ہی ہے غیب کی خبر دینا. نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس ایک دو باتیں عرض کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے. اب یہ ابھی عذاب ہو رہا ہے, یہ غیب حال ہے, حال کا غیب ہے. پھر فرمایا کوئی بہت بڑی چیز میں نہیں, یعنی اگر چاہتے تو بچ سکتے تھے. ایک کو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے, دوسرا چغلی کیا کرتا تھا, یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, یہ کرتا تھا, اس وجہ سے عذاب. تو یہ کام تو پہلے کیا کرتے تھے مرنے سے پہلے زندگی میں, تو یہ ماضی, یہ پاسٹ کی بات ہے, ہو چکا اس کی بات, اور جو ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے اس کا بھی بتا دیا. اور یقیناً قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ غیب ہے, جو اس نے پہلے کیا اپنی زندگی میں وہ بھی غیب. سرکار نے ایک شاخ توڑی, دونوں قبروں پر رکھی, ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہے گی تب تک ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی. کہتے ہیں یہ مستقبل کا غیب, یہ مستقبل کا غیب. جب تک وہ تر رہے گی, گیلی ہری بھری رہے گی, تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی, حضرت مقداد ابن عمرو, حضرت مرصد ابن ابو مرصد غنوی اور حضرت زبیر ابن عوام, ان چاروں کو بلایا, کہا تم چاروں جاؤ ایک مقام پر چلے جاؤ, روضہ خاخ جس کا نام, وہاں پہنچو. وہاں تم جب پہنچو گے ایک عورت اونٹنی پر جا رہی ہوگی مکہ کی طرف, اسے روکنا اور اس سے کہنا کہ خط لا, جو تم مکہ لے جا رہی ہے, خط لے جا رہی, وہ خط لا. اس خط میں حضور کی جنگ کی تیاریوں کے سارے راز لکھے ہوئے, سرکار رازداری میں جنگ کی تیاری کریں, سارے راز لکھے ہوئے ہیں. تو کہا وہ خط لے کر آؤ. اب یہ چاروں پہنچے, کہا خط لاؤ, کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. سارا سامان چیک کر لیا, خط نہیں ملا, کوئی چیز نہ ملی. کہا کہ بھئی خط تو نہیں ہے اب. تو کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اے عورت, سرکار نے فرمایا ہے تیرے پاس خط ہے تو ہے, کہہ دیا تو ہے, اب اگر تو دے یا تو سیدھے سے دے دے, ورنہ تجھے تیرے کپڑے اتار کر ننگا کر دیں گے, لیکن خط تو لے کر جائیں گے. جب اس نے حضرت علی کے تیور دیکھے تو بڑے سیریس لگ رہے ہیں, یہ مذاق نہیں کر رہے, واقعی کپڑے اتار کر تلاشی لے لیں گے. تو پھر اس نے اپنی چوٹی میں سے, بعض روایتوں میں پٹکے میں سے, پٹے میں سے, اور بعض میں چوٹی میں سے, اس نے نکال کر خط دیا. سرکار اس عورت کو بھی لے, یعنی وہ صحابہ عورت کو بھی لے آئے, خط بھی لے آئے. خط حضرت حاتب ابن
अबी बल्ताआ ने लिखा था। सहाबी रसूल हैं, सरकार ने औरत को भी माफ कर दिया। हातिब इब्न अबी बल्ताआ से पूछा तुमने क्यों लिखा? अब देखें ये हातिब इब्न बल्ताआ ने अपने घर में खत लिखा, औरत को रात में चुपके से दिया, सुबह जाओ तो ले जाना। ये रात की बातें हैं, लेकिन सरकार मस्जिद नबवी में अपने हुजरे में बैठकर सारा हाल जानते हैं, सारा हाल जानते हैं। हज़रत अब्बास बद्र के कैदियों में गिरफ्तार हुए। अब हज़रत अब्बास जब गिरफ्तार होकर आए, कहा सब सारे लोग फिदिया अदा करें, फिदिया माल दें, आजाद छूट जाएंगे। हज़रत अब्बास कहते हैं भतीजे मैं तो बड़ा गरीब आदमी, जो कुछ था वो भी मैंने जंग के लिए दे दिया कुफार मुशरिकीन को, ऊंट भी ज़बह कर करके खिला दिए, तो मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास कुछ नहीं। सरकार फरमाते हैं चचा वो माल क्या हुआ जो आपने बद्र में आने से पहले आपने अपनी बीवी उम्मे फजल को वो माल दिया था और कहा था अगर काम आ गया तो जितनों को जो देना है वो दे देना, बाकी बचे उससे तू अपने दोनों बच्चों की परवरिश करना। वो माल कहां है? हज़रत अब्बास पुकार उठे अल्लाह की कसम ये तो वो राज है जो सिर्फ मैं और उम्मे फजल जानते थे। रात में घर में मक्का में बात हुई, सरकार ने मदीने में जान लिया है। कहते ये तो वो बात मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हज़रत अब्बास भी जान गए कि भाई गैब की खबर अगर दे तो फिर वो अल्लाह का नबी और रसूल है। एक बंदा आ गया, नाम था सफवान। अब ये सफवान और एक और कुफार मक्का में से कोई शख्स था, नाम अभी ज़हन में नहीं, लेकिन इन दोनों ने हतीम काबा में बैठकर बात की। दोनों के रिश्तेदार गिरफ्तार हो गए थे, कैदी बना लिए गए थे मदीने। तो सफवान और वो बात कर रहे हैं, तो सफवान कहता है अगर मेरा बस चलता ना तो जाकर मैं मदीने जाकर कत्ल कर देता। वो साथ वाला कहता तू जा ना, तू जा। कहते यार टेंशन की बात यह है कि मुझ पर कुछ कर्जा भी है और फिर मेरे बीवी बच्चे उन्हें कौन संभालेगा, उनका खर्च कौन उठाएगा अगर मुझे कुछ हो गया। तो साथ वाले ने कहा सफवान तू जा और जाकर कत्ल कर, अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरा सारा कर्जा भी मैं अदा करूंगा, तेरे बीवी बच्चों का पूरे जिंदगी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तू बेफिक्र होकर जा। कहता वो ये गया, सफवान गया, चाकू छुपाया और पहुंच गया सरकार की बारगाह में मदीना पहुंचा। और मदीना 400 मील दूर है, हाँ करीब में नहीं पड़ोस में नहीं। अब पहुंचा, इधर ये बंदा जिसने मशवरा दिया था वो लोगों को कहता है कुछ दिन रुको मैं तुमको मस्त खुशखबरी सुनाऊंगा, एक जोरदार खुशखबरी सुनाऊंगा, थोड़े दिन रुको मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। सबको कहता फिर रहा है। अब सफान पहुंचे अल्लाह के रसूल की बारगाह में। अब जब हाजिर हुए अल्लाह के रसूल फरमाया सफान क्यों आए हो? आने का मकसद कि हुजूर वो हमारा फला कैदी उसको छुड़ाने आया। सरकार कहते कोई और काम? कहते नहीं और कोई काम नहीं, वो कैदी छुड़ाने आया हो। नहीं कोई और मकसद? कि नहीं हुजूर और कोई मकसद नहीं है, बस कैदी छुड़ाने आया हूँ, ये माल फिदिये का लेकर आया हूँ। सरकार फरमाता अच्छा तो फलां से हतीम काबा में बैठकर जो तुमने बात की उसका क्या? हतीम काबा में बैठकर जो तुमने फलां से, वो नाम मुझे याद नहीं, मैंने वरना बताता, मैं भूल गया, उससे अगर तुमने जो बात की हतीम काबा में बैठकर उसका क्या, वो मकसद क्या हुआ? कहते उनके यानी वो चाकू निकाला और निकाल कर आपके कदमों में रखा, खुद भी कदमों में गिरे और सफवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान कीजिए, मैं जान गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। क्यों जान गया? इसलिए कि ये बात मैंने और उसने काना फुसी में की है, मक्का में किसी को नहीं पता, आप मदीने में बैठकर जान गए। और कहां बैठकर बात की वो भी जान गए, हतीम काबा में बैठकर बात की। आखिरी बात कौन कहां मरेगा सरकार ने जंग बद्र में बताया। एक छड़ी से एक दायरा खींचा, फरमाया कल यहां अबू जहल मरेगा। एक दायरा खींचा, फरमाया कल यहां उतबा मरेगा। एक दायरा खींचा, कल यहां शैबा मरेगा, यहां उमैया इब्न खल्फ मरेगा, यहां फना मरेगा। आपने दायरे खींचे और बता दिया कल जंग बद्र होगी, ये सरदार यहां मरेंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं जब जंग
جنگ ختم ہوئی تو ہم صحابہ دیکھنے نکلے، لاؤ دیکھے تو صحیح کہ جو کچھ سرکار نے کہا تھا اس کا کیا ہوا۔ حالانکہ یقین ہے لیکن آنکھوں سے بھی تو دیکھ لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب پہنچے تو کہتے سرکار نے جہاں جہاں دائرہ کھینچا تھا جس کے لیے اس کی لاش اسی دائرے کے اندر موجود تھی، وہی ابو جہل تھا، وہی عتبہ شیبہ، وہی امیہ بن خلف تھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹانا تھا۔ سرکار نے جس کے بارے میں جہاں فرما دیا وہ وہی مرا ہوا پایا۔ تو دوستو اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔